السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اسی کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پس آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو تکلیفیں اور ایذا ان کی طرف سے پہنچے ان کا خیال بالکل مت کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور کافی ہے اللہ آپ کا کام بنانے والا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45، 46، 47، 48، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر بنیادی طور پر جو باتیں بیان ہوئی ہے، ان آیتوں کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فضیلتیں اور جو خوشخبریاں اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ مومنوں کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں ان میں سے کسی کی بات مت مانیے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو خاطر میں مت لائیے، ایسے اڑا دیجیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کہا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، انا ارسلناک شاہدن، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، شاہدن کا مطلب گواہی دینے والا، وہ مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، وہ نذیرن اور آگاہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں پر جو شاہد کا جو لفظ ہے، شاہد کا جو معنی ہوتا ہے وہ اصل میں گواہی دینے والا، یعنی کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کا کمپلیٹ مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کی گواہی دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے بعض مفسرین جو ذرا رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو مفسرین ہیں لیکن رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ ترجمہ یا ان کا یہ مفہوم بیان کرنا قرآن کریم کے معنی کے اندر تحریف اور تبدیلی ہے۔ جیسے پچھلی قوم کے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، لفظ کے اندر بھی رد و بدل کیا اور اس کے معنی اور مفہوم میں بھی رد و بدل کیا، سیم اسی طرح کا یہ رد و بدل ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دینے والے، یہ بات بالکل کلیئر ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر گواہی دینے والے ہیں۔ امت میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان پر بھی گواہی دینے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا، ان کے اوپر بھی گواہی دینے والے ہیں۔ اسی طرح سے کل قیامت کے دن جو اہل ایمان قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، جو مومنین ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے اعضاء سے ان کو پہچان لیں گے۔ یہ بھی گواہی کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نبیوں کے اوپر بھی گواہی دیں گے۔ دیگر نبیوں کے اوپر گواہی کیسے دیں گے؟ دیگر نبیوں کے اوپر گواہی جو دیں گے وہ یہ دیں گے کہ انہوں نے اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور جو امتیں ہیں ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ تو یہ جو ساری گواہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، یہ علم یقینی کی بنیاد پر۔ علم یقینی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے نا، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے آنکھوں سے پڑھا اس کو اور
اس پر ایمان رکھا، اسی کو کہتے ہیں علم یقینی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم یقینی. علم یقینی کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ سے دیکھ لیا اور کمپلیٹ علم ہو گیا. کبھی کبھی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بھی غلط ہوتی ہے، سمجھ لیجئے گا. آنکھوں سے دکھتی ہے بات، لیکن بات ویسی نہیں رہتی، اس کے پیچھے کچھ اور باتیں رہتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ علم یقینی نہیں ہے. علم یقینی یہ ہے جب بات کو پورے تہ تک پہنچ کر کے آدمی جان لے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرمائی ہے بات، وہ یقینی طور پر علم یقینی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات بیان کرنے والا ہے جو سب سے سچی بات ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بتایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سارے لوگوں کو دیکھا نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کو دیکھا. صحابہ کرام کے بعد خربوں سے بھی زیادہ، کتنی تعداد ہم گن نہیں سکتے ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں، جن میں بہت سارے لوگ ایمان لانے والے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں بھی ہیں، کچھ لوگ ایمان لا کر کے بھی منافق ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی گواہی دیں گے وہ علم یقینی کی بنیاد پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان تمام انبیاء کے بارے میں، ان کے دعوتی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اور اپنی امت کو انہوں نے جو باتیں پہنچائی اس کے بارے میں گواہی دیں گے. کیسے؟ اس قرآن کریم کے ذریعے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے امتوں کی گواہی دیں گے اسی قرآن کریم کی طرف سے جو علم یقینی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوا وہ سامنے رکھ کر کے علم یقینی کی بنیاد پر گواہی دیں گے. لہذا جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہے، یہ بات قرآن کریم کے معنی کے اندر تغیر و تبدل ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ حاضر و ناظر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت حاضر و ناظر ہو جائے گی. کیسے؟ قرآن کریم اٹھائیے، سورۃ البقرہ اٹھائیے، آیت نمبر 140 اٹھائیے، 143. اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، آپ تمام لوگوں کے اوپر گواہ بننے والے ہیں. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں کہا کہ آپ تمام امت کے اوپر، لوگوں کے اوپر گواہ ہونے والے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو امت کے لوگ بھی حاضر و ناظر. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر گواہی کا مطلب گواہی ہے، اور جو بھی گواہی دیں گے وہ اپنے علم یقینی کی بنیاد پر. آپ نے حدیث سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کے جب لوگ آئیں گے تو ان کے اور ان کے نبی کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو بلائیں گے. جب امت کے لوگ پہنچیں گے تو کہیں گے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امت کے لوگ ان کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہیں پر سوال ہوگا اور اعتراض ہوگا، کیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے سے ہم کو معلوم چلا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے بغیر کمی بیشی کے اپنی بات اپنی امت کو پہنچایا. امت میں سے کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا. جو آج انکار کر رہے ہیں وہ چھوٹے ہیں. تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، و مبشرا، اور خوشخبری سنانے والا. مبشرا کا مطلب خوشخبری سنانے والا. جو مومنین ہیں ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور عطا ملنے والی ہے اس کی خوشخبری سنانے والا. و نذیرا، اور ڈرانے والا. خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا. ایسا نہیں کہ خالی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا. کیا مطلب یہ کہ جس طرح سے جب چراغ جلتی ہے، اب تو چراغ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جب چراغ کا زمانہ تھا تب، یا اس کو بھی ہم چراغ کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی ہم چراغ کہہ سکتے ہیں. اب یہ پورا کا پورا بلڈنگ جو ہے اگر تاریکی میں ہو، اب یہ پورا جو احاطہ ہے یہ تاریکی میں ہو، صرف ایک بلب روشن کریں گے تو ہر کونا روشن ہو جائے گا. ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور علم وحی کی روشنی کو جیسے ہی روشن کیا، اس شمع کو جیسے ہی روشن کیا، جو کفر و ضلالت کی تاریکیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی وہ سارے کے سارے روشن ہو گئے، وہ سارے کے سارے روشن ہو گئے. محترم سامعین کرام، یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جس طرح سے چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نبوت کی تعلیمات لوگوں میں روشن کی تو سارے کے سارے اندھیرے دور ہو گئے، اور جو روشن کیا شمع، اس روشنی کو حاصل کر کے ہر آدمی کمال اور سعادت دونوں حاصل کر سکتا ہے. کمال بھی حاصل کر سکتا ہے، سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے.
اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس سے انسان دنیا میں فلاح و بہبودی حاصل کر سکتا ہے. دنیا کا ٹکڑا ضرور کما سکتا ہے، دنیا کا ٹکڑا ضرور کما سکتا ہے، لیکن سعادت و فلاح اور کمال حاصل نہیں کر سکتا ہے. جس کو بھی سعادت و فلاح چاہیے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض حاصل کرنا پڑے گا. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے. کس کو خوشخبری سنانا ہے؟ مومنین کو، کہ آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور مومنین کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے، مومنین کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک حدیث کو سمجھ لیجئے. آپ نے یہ حدیث سنا ہوگا، پھر سے سن کر کے ایمان تازہ کر لیجئے. حدیث صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب من ادرک رکعۃ من العصر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، پچھلی امتوں کے مقابلے میں دنیا میں تمہارا رہنا، پچھلی امتوں کے مقابلے میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں تمہارا اس دنیا کے اندر رہنا عصر سے لے کر کے مغرب کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت والے کو توریت دیا، وہ لوگ آئے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا، تھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قرات دے دیا. اس کے بعد انجیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دیا، وہ بھی آئے، دوپہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا، وہ بھی تھک گئے، ان کو بھی ایک قرات ملا. پھر عصر سے لے کر کے مغرب تک تم لوگ آئے قرآن کریم لے کر کے، اور تم لوگوں نے جب کام کیا تو اللہ نے تم لوگوں کو ڈبل اجر دیا. کتنا اجر دیا؟ ڈبل اجر دیا. تو توریت والوں نے کہا اور انجیل والوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صرف ایک قرات دیا، یعنی مومنین کو 2 قرات دیا آپ نے، اور ہم لوگوں کو 1 قرات دیا، حالانکہ ہم لوگوں نے زیادہ کام کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو اجرت مقرر ہوا تھا اس میں ہم نے کچھ کمی کی؟ کہا کہ نہیں، بس یہی ہمارا فضل ہے، ہم جس کو چاہے عطا کر دیں. تو دیکھیے، صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر سے لے کے عصر تک، یہ دونوں جو پیریڈ ہے عصر سے مغرب کے وقت سے کم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو دوہرا اجر دیا. یہ بڑا فضل کبیر ہے. لیکن رکیے اور یہاں پر سمجھیے کہ یہ جو خوشخبری ہے اس سے خوش ہونا ضروری ہے، خوش ہوئیے، لیکن پہلے یہ بھی جھانک لیجئے کہ ہم مومنین ہیں کہ نہیں ہیں. خوشخبری تو ہے، ابھی کیا ہمارا کام تو ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ خوشخبری بھی سنانا اور ڈرانا بھی. ہمارا بھی وہی کام ہے کہ یہ جو خوشخبری ملا ہے مومنین کو ملا ہے. اب یہ خوشخبری ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اب قیامت تک میں ہم لوگ بھی آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے حق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، یا ہمارے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں جو دعات اور علماء کرام آئے، ان کا یہی کام ہے کہ صرف میٹھا میٹھا حلوہ آپ کو نہیں کھلائیں گے، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پہلے کسوٹی پر پرکھیے کہ ہم مومنین ہیں کہ نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمانوں کے بیس میں منافق ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو خبردار ہو جانا ہے، اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو روک لینا ہے، کیونکہ یہ دنیا بس 2 دن کی ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر کچھ خیر و بھلائی حاصل کر لے رہے ہیں، یہ بھی ٹیمپروری ہے، کیونکہ اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے. اور دنیا کے اندر اگر کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں مل جانے والی ہیں تو یہ بھی ٹیمپروری ہے. تو یہاں پر جو اتنا بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھا ہے، سبھی لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے. کیونکہ ہم نے ابھی آپ کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے آپ کی امت کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے ایمان لانے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں لیکن ان کے خلاف پڑے گا. تو یہاں پر جو فضل کبیر ہے ایسے لوگوں کو حاصل ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے ایمان لانے والے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیا کہا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جب اتنا بڑا منصب اور اتنی بڑی ذمہ داری لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو اگرچہ آپ افضل البشر ہیں، اگرچہ آپ سید البشر ہیں، اگرچہ آپ خاتم النبیین ہیں، اگرچہ آپ سید ولد آدم ہیں، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری جب آپ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو کافروں کی طرف سے اور مسلمان کے بھیس میں جو منافقین ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی، کافروں کی طرف سے بھی تکلیف پہنچے گی، اور جو مسلمانوں کے بھیس میں جو منافقین ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی، الزامات، تہمتیں، بہت ساری باتیں پہنچیں گی۔ ایسے وقت کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کافروں کی بات ماننا ہے، نہ منافقین کی بات ماننا ہے، نہ کافروں کی بات ماننا ہے، نہ مسلمانوں کے بھیس میں جو منافقین ہیں ان کی بھی بات نہیں ماننا ہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو ہٹا دینا ہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، جب وہ آپ کے خلاف تہمتیں گڑھتے ہیں تو اس وقت اس پر دھیان نہیں دینا ہے، اس سے اعراض کرنا ہے، اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کے تہمتوں پر دھیان دیں گے اور ان سے بدلہ لینے کے بارے میں جب کوشش کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کا اصل مشن ہے وہاں سے آپ ہٹ جائیں گے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن کیا ہے؟ توحید کو لوگوں تک پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مومنین صحابہ کرام ہوئے ان کا بھی یہی مشن تھا۔ اس کے بعد سے لے کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، جب بھی وہ دعوتی امور کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، غیروں کی طرف سے اور اپنی بھیڑ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو طنز و تشنیع کریں گے، الزامات لگائیں گے، تہمتوں کی برسات کریں گے۔ ایسے وقت میں اس کو سائیڈ لگانا ہے، اس کو لے کر کے نہیں چلنا، اس کو سائیڈ لگانا ہے۔ البتہ ایک بشری تقاضے کے تحت دل میں تکلیف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کیا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد واقعی دل میں تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانے والوں پر جب اس طرح کی بات آتی ہے اور جب وہ اس طرح کی بات پڑھتے ہیں تو ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا ایسے وقت میں ان کی تکلیف کو درگزر کیجیے، اپنے منزل مقصود پر دھیان دیجیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، وکفا باللہ وکیلا۔ تمام لوگوں کو جو آپ کے خلاف ہوں گے ان کو خائب و خاسر اور ناکام بنانا یہ اللہ کا کام ہوگا، اور آپ کے ایمبیشن کو بڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا